میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث اور آج ہم شروع کریں گے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا 15 اپریل سے 21 اپریل تک۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا بھی تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ٹیمپریچر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے جو کوشش کی آپ کے لیے جو ضروری ویڈیوز تھی وہ میں نے بنائی، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھا اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 15 اپریل سے 21 اپریل کے دوران اس ہفتے کے اندر کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ہے وہ برج حمل والے افراد کا زائچہ ہے۔ برج حمل والے افراد کے لیے اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے جو سب سے اچھی اور اہم چیز نظر آ رہی ہے وہ ان کی ایجوکیشن ہے۔ اس ویک کے اندر ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ان کا چل رہا ہے۔ ایجوکیشن کے اندر بہت زبردست کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا ان کو اگر کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو ایڈمیشن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید اس میں اگر دیکھیں تو اولاد کے حوالے سے ایسے افراد جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا ان کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اولاد کے حوالے سے، تو ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے، اور ایسی خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، پریگننسی ان کو ہو سکتی ہے۔ تیسرا اس میں جو اہم ایونٹ نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر وہ یہ ہے کہ اس ویک میں آپ کی جو محبت کے معاملات ہیں وہ آپ کے محبت کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے تو آپ کے نئے دوست بنیں گے، آپ کی زندگی میں نئے لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اور آپ کو ایک اچھا دوست، آپ کو ایک پاورفل دوست ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا سوسائٹی کے اندر نام، عزت، مرتبہ، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ مزید اس میں اگر دیکھیں آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے، فائنینشیل پوزیشن آپ کی اسٹرانگ ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کیجیے گا کہ فائنینشیلی آپ کی پوزیشن اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن اچانک کوئی آپ کو لاس ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اس ویک کے اندر محتاط رہنا ہے۔ تیسری اہم چیز کانٹریکٹ سائن کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو کانٹریکٹ سائن کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے جو یہ ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت ہی کیئرفل رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے، یعنی کہ آپ اپنے اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کریں گے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ سائن کیجیے گا، کیونکہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کو کوئی لیٹیگیشن، کوئی پرابلم، اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ بالکل محتاط رہیے گا۔ مزید اگر پراپرٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس ویک کے اندر پراپرٹی کے حوالے سے آپ کے لیے جو ٹائم ہے وہ زیادہ پازیٹیو ٹائپ نہیں ہے، یعنی کہ پراپرٹی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر۔ مزید میرج کے حوالے سے اگر دیکھیں تو میرج کے حوالے سے ایک اس میں ایسی پوزیشن بنی ہوئی ہے سٹارز کی کہ آپ کی میرج تو ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں کچھ پرابلم کریٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کوئی بدمزگی، کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی خطرے میں پڑ جائے، اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن شادی ہو جائے گی، لیکن وہ بدمزگی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
مزید اگر جاب کے حوالے سے دیکھیں تو جاب کے حوالے سے آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کچھ کیئرفل رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ اس ویک میں جاب کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو پرابلمیٹک آپ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور، یعنی کہ 15 اپریل سے 21 اپریل تک برج ثور والے افراد کے لیے یہ ویک ہے کیسا رہے گا۔ برج ثور والے جو افراد ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ برج ثور والے افراد ثابت قدم ہوتے ہیں اور یہ نیچر سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کچھ حد تک ضدی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنی کسی بات کے اوپر سٹینڈ لے لیں تو پھر یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اس ہفتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو برج ثور والے افراد کا ذائچہ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں کیا صورتحال ہے۔ تو برج ثور والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس میں جو اسٹارز کی پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ کا ایشو چل رہا ہے تو وہ آپ کا ہیلتھ کا ایشو ریزالو ہوگا، آپ کی ہیلتھ ریکور ہوگی، بہت بہتر ہوگی۔ اور اگر کسی حوالے سے ڈاکٹرز نے آپ کو جواب دے دیا ہے تو وہ آپ میریکلی معجزانہ طور پر وہ آپ کی صحت بہتر ہو سکے گی۔ ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ دوسرا اس میں دیکھیں تو آپ کے جو دوستوں کے حوالے سے معاملات ہیں، دوستوں کے حوالے سے آپ کے معاملات بہتر نظر آتے ہیں، یعنی آپ کو دوستوں سے سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک میں اگر آپ کا کوئی میٹر ہے تو آپ کو دوستوں سے سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو مالی طور پر سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کو سوشلی وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تیسری چیز اس میں دیکھیں تو اس ویک کے اندر آپ کی جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں، آپ کے ایجوکیشن کے معاملات کوئی بہت اچھے نظر نہیں آتے، لیکن اس میں کچھ امپرومنٹ ہوگی، بہت زیادہ امپرومنٹ نہیں، لیکن پہلے سے کچھ بہتر ہونا شروع ہو سکیں گے اس ویک کے اندر۔ دوسرا، اولاد کے حوالے سے جو خواتین پریشان ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے۔ اس ویک کے اندر ان کو اولاد کے حوالے سے اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، یعنی کہ پریگننسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید اگر دیکھیں اس ویک کے اندر آپ کی جو مالی پوزیشن ہے، مالی پوزیشن آپ کی ویک نظر آ رہی ہے، یعنی کہ پیسے آ رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں، سیونگ نہیں ہو رہی، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی آپ کی کم نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ویک آپ کا نظر آ رہا ہے کہ مالی پوزیشن کوئی بہت زیادہ اسٹیبل نظر نہیں آتی۔ دوسرا، مالی طور پر جو آپ کوئی انویسٹمنٹ ہے تو وہ انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، کیونکہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے پیسے لاس ہو سکتے ہیں۔ کنٹریکٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کنٹریکٹ سائن کرنے کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آتا ہے۔ اس ویک میں کنٹریکٹ سائن کرنا آپ کے لیے پازیٹیو نظر نہیں آتا۔ کوشش کریں اس کو آپ پوسٹ پون کر دیں اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے تو۔ مزید اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کی میرج کے حوالے سے دیکھیں تو میرج کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے، میرج کر سکتے ہیں۔ اور بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا، لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی۔ انویسٹمنٹ میں پرابلمز کی نشاندہی ہو رہی ہے، آپ کے پیسے ڈوب سکتے ہیں، اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ مزید اس میں آپ کی جو جاب کے حوالے سے ہے، جاب کے حوالے سے اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، جاب کے حوالے سے بہتر ٹائم چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے۔ مزید پراپرٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پراپرٹی کے حوالے سے آپ کے لیے اچھی خبریں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پراپرٹی اگر آپ کو کوئی وراثتی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے تو وہ ڈسپیوٹ حل ہو جائے گا، لیکن وہ پراپرٹی آپ خود ہی
اس کو بیچ دیں گے یا اس کے عوض آپ پیسے لے سکتے ہیں. تو اس ویک کے اندر جو برج سور والے افراد ہیں ان کے لیے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے، اور بہت جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ. اب ہم بات کرتے ہیں اس ویک کا جو تیسرا برج ہے یعنی برج جوزا، ان کے لیے جو یہ ہفتہ ہے یعنی 15 اپریل سے 21 اپریل تک کیسا رہے گا. جو جیمنی والے افراد ہیں وہ اس وقت جو ان کی پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ بہت ویک ہے، یعنی کہ یہ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں. لیکن بہت اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ سٹار کی پوزیشن چینج ہوئی ہے اس ویک کے اندر. ان کو جو ذہنی پریشانی خصوصاً اپنے جو روزگار سے متعلق ہے، اپنے ارننگ سورسز کے متعلق ہے، وہ ان کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ وہ اس ویک کے اندر وہ بہتر ہوگی، ان کی پریشانی کے اندر کمی آئے گی. یہ چیز ایک تو نظر آ رہی ہے. دوسرا ان کے ہاروسکوپ میں اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان کی طبیعت مزاج میں غصہ، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ، ڈپریشن، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے اپنی طبیعت مزاج کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہفتے منگل والے دن آپ سرخ چیزوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، اس طرح آپ اس کی نحوست سے محفوظ رہیں گے. دوسرا میں بات کرنا چاہوں گا یہ آپ کے جو مالی معاملات ہیں، آپ کے مالی معاملات جو ہیں اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں. آپ کے مالی معاملات کافی ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، لیکن پلس پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو خوش قسمتی کا ستارہ ہے وہ اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں پڑا ہے، یعنی کہ آپ کا گڈ لک جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے. اگر آپ کسی سے کوئی سپورٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو وہ مل سکتی ہے. اگر آپ کسی بھی حوالے سے کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. مزید آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھا ویک ہے. ایجوکیشن میں بہت اچھی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور ایجوکیشن کے ساتھ آپ کو ایڈمیشن، اگر آپ ایڈمیشن کسی جگہ پر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید جو جیمنی والی خواتین ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کے ہاں اولاد کی جو امید ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اولاد کی خوشخبری ملے گی. ان کو پریگنینسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ تمام چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں. مزید جن کے محبت کے معاملات چل رہے ہیں تو ان کے محبت کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، بلکہ ان کی لو میرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر وہ کوشش کریں گے تو ان کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہو سکیں گی. اپنے گھر والوں کو منانا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے بہتر نظر آ رہی ہے. ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے. اس ٹائم پیریڈ سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور اسی ٹائم پیریڈ میں نکاح، منگنی، شادی کرنا بہت مبارک رہے گا آپ کے لیے. اور جیمنی والوں کے لیے اگر شادی کے حوالے سے دیکھیں تو شادی کے حوالے سے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس ویک میں شادی کرنا بہت مبارک رہے گا. 2 سادے اکبر، سادے اصغر اور سادے اکبر ستارے بہت اچھی جگہ پر پڑے ہیں، تو شادی کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اور مزید آپ کی جو بزنس کے حوالے سے ہے، بزنس کے حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے. تو بزنس کے حوالے سے آپ کا لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے. نیو بزنس سٹارٹ کرنا اچھا رہے گا. بزنس کے اندر گروتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس ویک میں ڈرائیونگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈرائیونگ کے حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی. کوئی حادثے کا امکان نظر آتا ہے، اور ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ایشوز نظر آ رہے ہیں، سرجری ہو سکتی ہے. اس حوالے سے محتاط رہیے گا. اور جو افراد جاب کرتے ہیں، جاب کرنے والے افراد کے لیے بہت اچھا
ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے. جاب کے اندر ان کو ایڈوانسمنٹ مل سکتی ہے, پرموشن ہو سکتی ہے, اچھی اپرچونٹیز مل سکتی ہے جن سے ان کی سیلری. اب ہم بات کرتے ہیں اس ہفتے کے چوتھے برج یعنی برج سرطان, جسے کینسر بھی کہا جاتا ہے, اور اس کا جو لارڈ ہے یعنی اس کا ستارہ جو حاکم ستارہ ہے اس کو قمر کہا جاتا ہے. چوتھا برج ہے اور اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ واٹر ہے, اور یہ ایک ایموشنل برج اسے کہا جاتا ہے. تو اس ہفتے کے اندر جو برج سرطان والے افراد ہیں ان کے لیے جو چیزیں بہت پازیٹیو چیزیں ہیں, میں پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. برج سرطان والے جو افراد ہیں ان کے لیے جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو 15 اور 16 جو یہ دونوں تاریخیں ہیں یہ مالی پوزیشن کے حوالے سے ان کے لیے بہت اچھی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی مالی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں, کوئی مالی طور پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, یہ ان کے لیے بہت اچھی تاریخیں ثابت ہوں گی. اور دوسرا, اس ویک کے اندر آپ کی مالی پوزیشن بہت زیادہ اچھی ہوگی, گروتھ ہوگی, فائنینشلی گین ہوگا, انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا, بہت اچھا آپ کو وہاں سے گین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہ اس ویک میں سب سے پازیٹیو اور اچھی چیز آپ کی جو مالی پوزیشن ہے وہ مالی پوزیشن آپ کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر. دوسری اہم چیز آپ کی اس ویک کے اندر پراپرٹی, یعنی کہ اگر آپ پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے جو اسباب ہیں وہ پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں. کوئی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. پراپرٹی کو اگر سیل کرنا چاہتے ہیں, پراپرٹی سیل نہیں ہو رہی تو پراپرٹی سیل ہوگی. اور کوئی کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر آپ کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ آپ کے لیے بہت اچھا ویک ثابت ہوگا. دوسرا, اس میں اگر آپ کوئی وہیکل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں کوئی گاڑی, کوئی وہیکل وہ آپ پرچیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مزید دیکھا جائے اس ویک کے اندر تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کا ایریا کچھ ویک ہے. یعنی آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے محنت کی ضرورت پڑے گی, بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ آپ کو جو ہے ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی. تیسرا, اس میں دیکھا جائے تو آپ کی جو اولاد کے معاملات ہیں, ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. یعنی کہ ان کی پریگننسی کے حوالے سے مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے, مس کیریج ہو سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس لیے اس ویک کے اندر آپ نے محتاط رہنا ہے, اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنا ہے. مزید پھر اس میں دیکھیں تو آپ کی جو محبت کے معاملات ہیں, آپ کے لو جو معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ٹف نظر آ رہے ہیں. آپ کا بریک اپ نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ سیپریشن نظر آ رہی ہے, اتار چڑھاؤ محبت کے معاملات کے اندر نظر آ رہے ہیں. مزید آپ کے اس ویک کے اندر پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کے جو پروفیشن ہے, کیریئر ہے, اس کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. یہ آپ کو کیریئر کے اندر بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ, پروموشن, اپ گریڈیشن, اچھی جگہ پر آپ کو نوکری ملنا, گورنمنٹ کی طرف سے نوکری ملنا, یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ آپ کے لیے جو ایریا ہے یہ بہت پازیٹیو نظر آ رہا ہے. مزید آپ کے لیے فورن کے اندر ٹریول کرنا یہ نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. آپ کی فورن کے اندر ٹریول نظر آ رہا ہے, اور امیگریشن کے حوالے سے آپ کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. مزید اس میں دیکھیں تو جو ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں, ہائر اسٹڈیز کرنے والوں کے لیے
اگر ان کے کچھ پرابلم چل رہے ہیں، کوئی آبجیکشن ہے، تو وہ ان کے آبجیکشن ریموو ہوتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ اپروو ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو۔ اس ویک میں یعنی 15 اپریل سے 21 اپریل تک لیو والے افراد کے لیے یہ ہاروسکوپ کیسا نظر آتا ہے۔ تو لیو والے جو افراد ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لائل ہوتے ہیں اور ٹرسٹیبل ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، اور یہ سوسائٹی کی اگر ان کو جان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو لیوز والے جو افراد ہیں، یہ 5واں برج ہے، برجوں میں اس کا نمبر 5واں آتا ہے، اور ستارہ شمس ہے اس کا حاکم۔ اور اس وقت جو چیز اس ویک میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، آپ کے جو معاملات ہیں، سب سے اہم ایریا آپ کا اس وقت نظر آتا ہے اس ویک میں، یعنی آپ کا فارن ٹریول۔ آپ فارن میں ٹریول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک کے اندر۔ اگر آپ کو ویزا نہیں ملا تو اس ویک میں آپ کا ویزا لگے گا اور آپ باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری چیز اس میں جو لیوز والے افراد کے لیے ہے، امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ویک آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، یعنی اس ویک کے اندر آپ کو امیگریشن مل سکتی ہے۔ اگر آپ کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو امیگریشن کے لیے آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں، جو آپ کے فیور میں ہوگی۔ تیسری چیز اس میں آپ کی ہائر اسٹڈیز، فارن کے اندر اسٹڈیز یا پی ایچ ڈی لیول کی جو اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے، یعنی کہ اس ویک کے اندر اگر آپ کا پی ایچ ڈی کے حوالے سے کوئی ایڈمیشن ہے فارن کنٹریز میں، تو وہ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ، اس میں اگر آپ کا پی ایچ ڈی ریسرچ ورک تھیسس چل رہا ہے، اگر اس کے حوالے سے آپ کا ایگزام ہے تو وہ آپ کا تھیسس اپروو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید لیو والے افراد جن کی ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے یہ بہت اچھا ویک رہے گا، ان کی ہیلتھ ریکور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس ویک میں لیوز والے افراد کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ مزید لیوز والے افراد جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کو اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ لیوز والی جو خواتین ہیں جن کی مس کیریج ہوئے ہیں، ان کی پریگننسی نہیں ہو رہی، ان کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا ویک ہے، یعنی کہ ان کی دوبارہ پریگننسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب برج اسد والے افراد ہیں، ان کی جو مالی پوزیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ کوئی بہتر نظر نہیں آتی، یعنی کہ ان کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے محتاط رہیے گا، انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، آپ کے پیسے پھنس سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ شراکت مت کیجیے گا، شراکت کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مزید اس میں دیکھیں تو پراپرٹی کے حوالے سے لیوز والے افراد کے لیے پراپرٹی کے حوالے سے جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے وہ ان کا ٹائم پیریڈ اچھا ہے، یعنی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، ڈسپیوٹ ہیں، وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک کے اندر۔ مزید لیو والے افراد جو ایجوکیشن کے حوالے سے جن کے معاملات ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھا یہ ویک نظر آتا ہے، اور اس ویک کے اندر اگر آپ کا رزلٹ ہے تو آپ بہت اچھے آپ کے مارکس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مزید اس کے اندر دیکھیں تو محبت کے حوالے سے جو یہ ویک ہے یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے، لیکن اس میں کچھ آپ ایگو کا میٹر آ سکتا ہے، کچھ آپ سمجھ لیں کہ بالکل ڈپریشن اور غصہ، اس کی وجہ سے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہے۔
مزید اگر آپ کی جاب کے حوالے سے دیکھیں تو جاب کے حوالے سے آپ کو کچھ محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ جو اسٹار کی پوزیشن ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کا چھٹا برج یعنی ورگو، برج سنبلا۔ برج سنبلا جو ہے یہ دائرۃ البروج میں چھٹے نمبر پر ہے، اور اس کا جو ستارہ ہے، حاکم ستارہ، اس کو مرکری یعنی عطارد کہا جاتا ہے۔ تو اس ویک کے اندر جو برج سنبلا والے افراد ہیں ان کے لیے جو ہمارے سامنے ذائچہ موجود ہے وہ کیا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو سنبلا والے افراد ہیں ان کے لیے جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے، جو کچھ امیدیں ہیں، اس حوالے سے اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی امید پوری ہو، تو 15 اور 16 یہ 2 ڈیٹوں کو چھوڑ کر باقی جو ویک کی ڈیٹیں ہیں اس کے اندر آپ یہ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی جو بھی ہوپس ہیں وہ آپ کی پوری ہوں گی۔ تو اگر آپ 15 اور 16 کو کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی جو امید اور حسب منشا وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک تو اس ویک میں یہ چیز دیکھیے گا۔ دوسرا اس ویک میں جو اہم چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے آپ کی میرج کے معاملات، یعنی برج سنبلا والے افراد کی میرج کے حوالے سے بہت پازیٹیو ٹائم ہے، بہت اچھا ٹائم ہے۔ آپ کی شادی کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے، شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کی بزنس کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے۔ بزنس کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا۔ یہ اس ویک کے اندر ضرور اس میں آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، بزنس گرو کرے گا۔ شادی کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، رشتہ ہو سکتا ہے، منگنی، نکاح، یہ تمام ایونٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو سنبلا والے افراد ہیں ان کی جو مالی پوزیشن ہے جو بہت زیادہ ویک تھی، اب ان کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہے، یعنی کہ آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ کی مالی پوزیشن بہتر نہیں تھی تو اس حوالے سے بہت اچھا آپ کو اس ہفتے میں رزلٹ ملے گا۔ مزید میں اگر بات کروں پراپرٹی کے حوالے سے، تو پراپرٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو پراپرٹی کے حوالے سے یہ ویک بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے، کیونکہ اس ویک میں آپ کی پراپرٹی پرچیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی سیل ہو سکتی ہے اور اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا، اچھی داموں میں وہ سیل ہو سکتی ہے، پراپرٹی میں فائدہ ہوگا۔ دوسرا، اگر آپ پراپرٹی کی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی میٹر چل رہا ہے تو وہ آپ کا میٹر ریزالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید جو ڈسٹرب ایریا نظر آ رہا ہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ڈسٹرب چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے چیزیں ڈسٹرب نظر آتی ہیں، اور محبت کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں، یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ، بریک اپ اور سیپریشن، یہ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ مزید آپ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے مس کیریج ہونے کے بہت ہائی چانسز نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے فوکس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکے۔ مزید اس ویک کے اندر بہت اچھی پازیٹیو چیز نظر آتی ہے آپ کے فارن ٹریول، یعنی کہ اگر آپ کو ویزا نہیں مل رہا، آپ کو ویزا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، ویزے پر آبجیکشن ہے، آبجیکشن ریموو ہو سکتا ہے، اور اگر آپ امیگریشن لینا چاہتے ہیں تو اس ویک کے اندر بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ امیگریشن کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے، اگر کیس نیو فائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، اگر آپ کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو اسی ویک کے اندر آپ اپیل فائل کریں۔ اس اپیل فائل کرنے سے آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ ملے گا، آپ کو امیگریشن مل سکتی ہے۔
تو مزید اگر آپ فورن میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ایڈمیشن کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. مزید جاب کے حوالے سے دیکھیں تو جاب کرنے والے افراد کے لیے کچھ احتیاط کا ٹائم پیریڈ ہے، لیکن جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ کے مسائل اب حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے آپ کا ویکلی ہاروسکوپ لبرا یعنی برج میزان جسے کہا جاتا ہے. برج میزان والے افراد کی اگر ہم بات کریں تو ان کا ستارہ وینس یعنی زہرہ ہوتا ہے اور یہ 7واں برج ہوتا ہے برج میزان. تو برج میزان والے جو افراد ہیں ان کا ذائچہ اس ہفتے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان کے جو 15 اور 16 اپریل ہے یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کا ٹائم ہے. یعنی اس ٹائم پیریڈ کے اندر ان کو ہیلتھ کا کوئی ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 15 اور 16 اپریل کو بالکل محتاط رہیے گا اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کیونکہ اس کے اندر کچھ کمپلیکیشن نظر آ رہی ہے. دوسری چیز اس میں آپ کی جو مالی پوزیشن ہے، مالی پوزیشن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو مالی پوزیشن آپ کی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ کو انویسٹمنٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں جس میں فائنانس کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی آپ کو مالی طور پر سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر فارن کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو لبرا والے افراد کے لیے فارن کنٹری میں ان کو ٹریولنگ نظر آ رہی ہے اور ویزے کے حوالے سے اگر ایشوز ہیں تو ان کے ویزا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور امیگریشن کے حوالے سے اگر یہ امیگریشن لینا چاہتے ہیں ان کا کیس پینڈنگ ہے، امیگریشن ان کو مل سکتی ہے. کوشش کریں اگر ان کا امیگریشن کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو دوبارہ اپلائی کریں، انشاءاللہ ان کو امیگریشن کے حوالے سے بہتر اور مثبت نتائج ملیں گے. تیسری اہم چیز اس میں ان کی ہائر سٹڈیز، یعنی جو افراد ہائر سٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے یا اسکالرشپ کے حوالے سے، ان کے لیے یہ ویک بہت پازیٹیو ہوگا. ان کو ہائر سٹڈیز میں ایڈمیشن، اسکالرشپ میں ایڈمیشن مل سکتا ہے، ان کے لیے بہت اچھے چانسز بنے ہوئے ہیں. دوسرا اس میں دیکھیں تو لبرا والے افراد جو کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں جن کا تعلق ریٹن تحریری کام سے ہے تو ان کے لیے کنٹریکٹ سائن کرنا بہت اچھا رہے گا، بہت مبارک رہے گا. ان کو اس سے بھرپور فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کنٹریکٹ بالکل کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. اگر پراپرٹی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پراپرٹی کے حوالے سے آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہتر نظر نہیں آتا، یعنی کہ پراپرٹی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کچھ پرابلمز، کوئی ڈسپیوٹ، اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو پراپرٹی کی پرچیز کرتے وقت ڈاکومنٹیشن کا خیال رکھیے گا. پراپرٹی کی سیل کرتے وقت کوئی ایشو سامنے آ سکتا ہے اور کنسٹرکشن آف ہاؤس کے حوالے سے کوئی معاملات آپ کو دیکھنا پڑ سکتے ہیں. مزید وہیکل کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ اپنی وہیکل کی جو ہے وہ حفاظت کیجیے گا، یعنی گاڑی وغیرہ وہ اس میں کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے، خراب ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مزید اس میں آپ کے اگر شادی کے حوالے سے دیکھیں، شادی کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ آپ کا چل رہا ہے اور سڈن آپ کا رشتہ آ سکتا ہے اور آپ کی شادی ہو سکتی ہے. تو ان ایکسپیکٹڈ ہے لیکن شادی اچھی ہوگی. دوسرا بزنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بزنس کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، یعنی آپ کا جو بزنس ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بزنس کے اندر گروتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
یہ تمام چیزیں اس ویک میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو رہیں گی. لیکن اس میں آپ کی جاب کے حوالے سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جاب کے اوپر فوکس کیجیے گا. جاب میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جاب پر بالکل فوکس کیجیے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد رکھیں تاکہ آپ کسی بھی طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں. جی اب ہم بات کرتے ہیں اگلا ہاروسکوپ یعنی اسکارپیو. 8ویں نمبر پر یہ برج ہے اور اسکارپین جو افراد ہیں یہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں اور ٹرسٹفل ہوتے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کو غصہ بھی آتا ہے اور اگر ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہے تو پھر یہ بہت زیادہ اپنا نقصان کرتے ہیں. تو اس ویک کے اندر جو اسکارپین ہیں ان کے لیے کیا چیزیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ اسکارپین کا جو اس وقت ستارہ ہے یعنی مریخ، ستارہ مریخ ہے اس کا حاکم. ستارہ مریخ اس وقت ایک ویک پوزیشن میں پڑا ہے، یعنی کہ ان کے لیے کچھ ہیلتھ کے ایشوز نظر آ رہے ہیں جو چل رہے ہیں، یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے ان کا اور جس کی وجہ سے سرجری ان کو کروانا پڑی ہے ہیلتھ کی وجہ سے، یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو سرجری کروانی پڑی ہے. مزید یہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے اور جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ بالکل اوور سپیڈنگ نہ کریں تاکہ اس طرح کا کوئی بھی حادثہ پیش نہ آ سکے. دوسرا، آپ صدقہ خیرات کریں تاکہ آپ اس چیز سے محفوظ رہ سکیں. اسکارپین کی اگر فائنینشیل پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو فائنینشیل پوزیشن ان کی ایسی ہے کہ ارننگ ہو رہی ہے لیکن سیونگ نہیں ہو رہی. اخراجات ہوتے جا رہے ہیں، سیونگ والا سلسلہ ابھی نظر نہیں آتا. مزید ان کی جو ارننگ ہے، ان کی فائنینشیل پوزیشن ہے وہ آپ بہت اچھی ہونا شروع ہو چکی ہے. مزید ان کو گین ہوگا اور ان کے لیے مالی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے. تیسری چیز اس میں ہاروسکوپ میں جو کنٹریکٹ ہے، جو آپ کنٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تحریری کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر غلطی ہونے کا بھرپور اندیشہ پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جب آپ اس چیز کو کریں تو پراپر کنسلٹیشن کے ساتھ اور بار بار اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس چیز کو پبلش کریں یا کنٹریکٹ سائن کریں تاکہ کسی بھی طرح کی جو تحریری غلطی ہے وہ آپ کے لیے مصیبت کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو. مزید پراپرٹی کے حوالے سے دیکھیں، پراپرٹی کے حوالے سے کچھ مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے لیکن وہ آپ کے معاملات جو ہے وہ پراپرٹی کے ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسرا، وہیکل کے حوالے سے یا گاڑی لینے کے حوالے سے تو وہ ٹائم پیریڈ بہتر نظر نہیں آتا، اس میں بھی کچھ رکاوٹیں یا پرابلم پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کی. ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ آپ کے لیے ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے. ایجوکیشن میں آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا. اگر آپ کا رزلٹ آتا ہے اچھے مارکس ملیں گے اور اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کی اولاد کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. ان کو اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے. ایسی خواتین پریگننٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں محبت کے معاملات. محبت کے معاملات کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ ویک بہت اچھا ہے. محبت کے معاملات میں ان کو کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے اور ان کی زندگی میں نئے لوگ داخل ہوں گے، اچھے اچھے دوست بنیں گے اور ان کی طبیعت مزاج میں ایک محبت کا جو عنصر ہے وہ نمایاں رہے گا. شادی کے حوالے سے اگر دیکھیں اسکارپین کی شادی، یہ اس وقت جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے یہ لو میرج والا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. اس ویک کے اندر جو افراد پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو اس ٹائم پیریڈ میں قائل کر سکتے ہیں. ان کی پسند کی مرضی کے مطابق رشتہ، شادی، منگنی، نکاح
یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسکارپین جو بزنس کرتے ہیں، بزنس کے حوالے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں. بزنس کے اندر گروتھ ہوگی، بزنس کے اندر فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید اس میں آپ کی جاب کے حوالے سے اس ٹائم میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی آپ کے اوپر ایسے ایلیگیشن ہو سکتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک ٹینشن بن سکتی ہے. جی اب ہم بات کریں گے اگلا برج قوس یعنی سیگیٹیریس برجوں میں اس کا جو 9واں برج ہے، نمبر اس کا 9 بنتا ہے، اور اس کا جو ستارہ ہے وہ مشتری ہے. ستارہ مشتری کا تعلق مذہب سے اور قانون سے اور چیریٹی سے، اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے. جو برج قوس سے تعلق رکھتے ہیں افراد، بہت زیادہ مذہب کی طرف لگاؤ رہتا ہے، سپورٹس کی طرف زیادہ ان کا لگاؤ ہوتا ہے. تو یہ ان کی ایک مختصر سی خصوصیات تھی. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کی جو صحت کے حوالے سے ایشوز ہیں. اس ویک کے اندر صحت کے حوالے سے ایشوز جو ہیں اس میں کچھ پرابلم نظر آ رہی ہے. یعنی کہ صحت اگر ریکور ہوئی ہے تو وہ دوبارہ ہیلتھ ان کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لیکن وہ معاملہ کنٹرول ہو جائے گا. اس حوالے سے اسٹارز کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے. دوسرا، اگر آپ فارن میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو فارن میں ٹریول کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اس ویک کے اندر ویزا مل سکتا ہے. جن کے ویزے کے اوپر آبجیکشن ہے ان کو آبجیکشن ریموو ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جو امیگریشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اس ٹائم پیریڈ میں وہ اپلائی کریں اپنا کیس ود آل پروف، تو ان کا جو کیس ہے وہ اچھے طریقے سے وہ پروسیڈ ہوگا اور انشاءاللہ ان کو امیگریشن ملے گی. سیکنڈ، اس میں جن کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. وہ اسی ویک کے اندر اپیل کریں. جب اسی ٹائم پیریڈ میں وہ اپیل فائل کریں گے، اس ٹائم پیریڈ کے پازیٹیو ہونے کی وجہ سے ان کو بہتر اور اچھے نتائج ملیں گے اور کیس ان کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ایسے افراد جو فارن میں اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں، فارن میں اسکالرشپ لینے کے لیے ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. ان کو فارن میں اسکالرشپ مل سکتی ہے. اور ایسے افراد جو ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہائر اسٹڈیز کے لیے ان کے ایڈمیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فارن یونیورسٹیز کے اندر. تو اس حوالے سے یہ جو ویک ہے ان کے لیے بہت اچھا ویک نظر آتا ہے. سیگیٹیریس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو ہاؤس آف جاب ہے، ہاؤس آف جاب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان کے جو جاب پر میٹرز ہے وہ پرابلمیٹک چل رہے ہیں، کنٹینیوسلی چل رہے ہیں. لیکن اب اسٹار کی پوزیشن کچھ چینج ہوئی ہے تو اس میں کچھ بہتری آنی شروع ہو گئی. یعنی جو معاملات پریشانی چل رہی ہے وہ اب اس میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ معاملات ان کے بہتری کی طرف جائیں گے. اور جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جاب کے حوالے سے بہتر چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. جو ان کی پریشانی ہے اب اس کے اندر کمی آنا شروع ہو چکی ہے. اگر ان کے اوپر کوئی پرابلم، کوئی انکوائری، کوئی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا، جو سیگیٹیریس کی اگر ہم مالی پوزیشن کی بات کریں تو ان کے مالی معاملات جو ہے فلکچویشن کا شکار ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار ہیں. یعنی کہ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. ارننگ ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے ان کا. سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے بہت ہیوی انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ سٹارز کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ یہ فلکچویٹ کر رہی ہے اور اپس اینڈ ڈاؤن آ رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو نقصان ہونے کا احتمال ہے. مزید اس میں دیکھیں تو آپ کے اگر ایجوکیشن کی بات کریں، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت پلس اور بہت پازیٹیو ٹائم چل رہا ہے. آپ کو A+ گریڈ مل سکتا ہے
اور اگر آپ نے کسی میڈیکل کالج میں انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا ہے، ٹیسٹ دیا ہے، تو آپ کو داخلہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید جن خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے، وہ پریگننٹ ہو سکتی ہیں، اور جن کے بچوں کی ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں تو وہ بچوں کی ہیلتھ کے ایشوز بھی ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید ان کی جو بات کی جائے محبت کے معاملات بہت اچھے ہیں، ان کی لو میرج ہو سکتی ہے، یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے۔ مزید ان کی شادی کی بات کریں، شادی کے حوالے سے بھی ان کا اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، لیکن کچھ تلخ چیزیں، کچھ گرم مزاجی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے، تو اس سے بچیے گا، باقی ٹھیک ہے اس ویک کے اندر۔ جی اب ہم بات کریں گے کیپریکون برج جدی۔ یہ 10ویں نمبر پر برج آتا ہے دائرۃ البروج میں۔ برج جدی جس کا حاکم ستارہ زحل ہے، اور اکثر جو منجمین ہیں وہ یہ کہانی آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ کیپریکون کے اوپر ساڑھستی چل رہی ہے۔ تو میں بھائی پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ کیپریکون کے اوپر ساڑھستی نہیں چل رہی، یہ سب فضول بات ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ علم نجوم کا سادہ سا قانون ہے، آسان سا کلیہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی ستارہ اپنے گھر میں آتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو فائدہ دیتا ہے نہ کہ نقصان۔ یہ سادہ سا اور سمپل سا ایک کلیہ ہے۔ برج جدی کے اندر جو ستارہ اس وقت زحل پڑا ہے تو وہ اپنے ہی گھر میں، بلکہ یہ برج جدی والوں کے لیے بہترین ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ جو ان کے سٹرگلز کا پھل نہیں مل رہا تھا، اب ان کو ان کی سٹرگل کا پھل ملنا شروع ہوگا۔ یہ ایسے افراد جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے، جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں لوگ، جن کو نام یا عزت ابھی تک نہیں ملی، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو کیپریکون کے لیے کوئی ساڑھستی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے، کیونکہ آپ کے اسینڈنٹ اور 7th ہاؤس میں جو دو میلیفک پلانٹ بیٹھے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے اور آپ کی میریٹل لائف کے پرابلم چل رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ سیٹرن کی وجہ سے نہیں ہے، زحل کی ساڑھستی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں برج جدی کا یہ ویک۔ برج جدی والے جو افراد ہیں ان کی جو مالی پوزیشن ہے اب وہ بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے، اور ان کے جو لاسز تھے، جو معاملات خراب ہو رہے تھے، وہ معاملات بھی ان کے ریکور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مزید ان کی اگر کوئی قانونی طور پر کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم چل رہا ہے، کوئی سزا ہوئی ہے، تو وہ بھی ان کی جو ہے نا ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید اگر دیکھیں تو کنٹریکٹ کے حوالے سے یہ آپ کے لیے ٹائم پیریڈ بہتر نہیں ہے، کنٹریکٹ کرنا بہتر نظر نہیں آتا، آپ کے لیے کوئی لیگل پرابلم بن سکتا ہے۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کے لیے جو پراپرٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، پراپرٹی کے حوالے سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ اب آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اس ویک کے اندر آپ کو بہتر چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ پراپرٹی کے حوالے سے ڈسپیوٹ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان چیزوں کے حل کروانے میں آپ کے والد کا بڑا کردار ہوگا، یعنی یہ آپ کے والد صاحب کی ذریعے سے یہ چیزیں حل ہوں گی، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ مزید آپ کی اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ ایجوکیشن میں آپ کو بہترین مارکس، A+ گریڈ مل سکتا ہے، آپ کی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو سکتا ہے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کے اگر کہیں بھی آپ ایڈمیشن لینا چاہتے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید ایسی خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، ان کو اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے، اور انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا ویک ثابت ہوگا۔ مزید ان کی محبت کے معاملات، ان کے جو محبت کے معاملات ہیں اس میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، تو وہ اب ٹائم پیریڈ بہت اچھا ان کا شروع ہو چکا ہے، وہ معاملات ان کے ریکور ہوں گے، مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوں گی، اور ان کی جو محبت والی زندگی ہے
جو ان کے افیئر چل رہے ہیں وہ ٹھیک رہیں گے. مزید اگر دیکھا جائے ان کی میرج کے حوالے سے تو یہ ٹائم پیریڈ یہ ویک چل رہا ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں یہ اگر ان کی شادی نہیں ہو رہی، ڈیلے ہو رہی ہے، کوئی ایشوز چل رہے ہیں تو کوشش کریں، ریکویسٹ کرتا ہوں کوشش کریں کہ اسی ویک میں یہ شادی کر لیں. انشاءاللہ ان کی شادی بہت اچھی اور کامیاب چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کی فورن ٹریول کی بات کریں، ویزے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو آبجیکشن لگ رہے ہیں، کچھ پرابلم چل رہی ہیں، لیکن اب وہاں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. جو بھی ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے آبجیکشن ریموو ہوگا. امیگریشن کے حوالے سے اچھا ہے ٹائم پیریڈ، اور فورن میں آپ کو ایڈمیشن کے حوالے سے مل سکتا ہے چانس. مزید جو جاب کرتے ہیں، جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر دیکھیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم پیریڈ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ ان کو جاب کے اندر پروموشن، ایڈوانسمنٹ، نام، عزت، مرتبہ، یہ تمام چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس ویک کے اندر بھرپور کوشش کیجیے گا اور پروموشن یا آپ کو نئی جاب، یہ تمام چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جی اب ہم بات کریں گے برج دلو یعنی ایکویریس، اور برجوں میں یہ 11ویں نمبر پر برج آتا ہے. اور اس کا بھی جو پلانٹ ہے وہ ستارہ زحل یعنی شنی جس کو کہتے ہیں ہندی زبان میں، اور سیٹرن کہا جاتا ہے. اور جدید جو تھیوری ہے اس کے مطابق ستارہ یورینس اس کا مالک اس کو شمار کیا گیا ہے. تو برج دلو والے افراد جو ہیں ان کے لیے میں گزارش کر چکا ہوں، ان کے ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں. بیسکلی ان کی جو تقریباً سال 1.5 سال پہلے ان کے کوئی ہیلتھ کے ایشوز شروع ہوئے ہیں، اور گاہے بگاہے وہ وقتاً فوقتاً وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اپنی صحت کے اوپر فوکس کیجیے گا، بہت زیادہ صحت کا خیال کیجیے گا. دوسرا اس میں ایک چیز بہت پرابلمٹک چیز ہے، وہ یہ کہ آپ کسی بھی طرح کی کوئی لیٹیگیشن سے بچیں، لیٹیگیشن میں نہ جائیں. اور اگر آپ لیٹیگیشن میں جاتے ہیں تو وہ کیس پھر آپ کے فیور میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اب ہم بات کریں تو ان کے مالی معاملات یعنی فائنینشیل پوزیشن ان کی بہت اچھی نظر آ رہی ہے. مالی طور پر بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. ان کو اپرچونٹیز ملیں گی، مواقع ملیں گے، ان کی جو انکم ہے وہ امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے یہ ویک بہت اچھا ہے. اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، ادھار لینا ہے، تو اس حوالے سے بھی بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اگر آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. انشاءاللہ اس ویک میں آپ کو پروفٹ ملے گا اور فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید کانٹریکٹ کے حوالے سے بات کریں، کانٹریکٹ کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. کانٹریکٹ سائن کیجیے گا، آپ کو کانٹریکٹ سے بھرپور فائدہ ہوگا، اور آپ کے لیے جو یہ کانٹریکٹ کے معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں پراپرٹی کی. جو پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں بالکل انشاءاللہ کریں، اسی ویک میں کریں، آپ کو پروفٹ ہوگا. اگر پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اسباب پیدا ہوں گے، آپ پراپرٹی پرچیز بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو گاڑی بھی آپ اسی ویک کے اندر خرید سکتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے بہت مبارک رہے گی. اور اگر آپ اسی ویک کے اندر گھر خریدتے ہیں یا کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہ جگہ آپ کے لیے مبارک اور لکی ثابت ہوگی. یہ چیز آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کی. ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ ٹائم پیریڈ آپ کا ویک چل رہا ہے، یعنی ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے ویک چل رہے ہیں. بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے. طبیعت اسٹڈی کی طرف نہیں ہے، طبیعت بالکل دل نہیں کرتا آپ کا اسٹڈی کرنے کو. یہ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. مزید ایسی خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا جن کا مس کیریج ہو چکا ہے، ان کے حوالے سے بھی یہ اچھا ویک انشاءاللہ ثابت ہوگا. آپ کے لیے بہتر چیزیں ہوں گی.
प्रेगनेंसी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद ऐसे अफराद जिनके बच्चों के हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं, बच्चों की हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से बहुत अच्छा वीक रहेगा, उनकी रिकवरी नज़र आ रही है, उनकी हेल्थ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, इस हवाले से आपका बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मज़ीद मैं इसमें बात करूं मोहब्बत के मामलात, मोहब्बत के मामलात के अंदर कुछ ईगो के मैटर्स चल रहे हैं, कोई यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट और अनापरस्ती, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आपके मामलात डिस्टर्ब हैं, लेकिन वो भी इसी वीक के अंदर ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोशिश कीजिएगा अपनी तबीयत मिजाज में जो गुस्सा है इस चीज़ को आप कंट्रोल करें। मज़ीद आपकी मैरिज के हवाले से देखें तो मैरिज करने के लिए इससे बेहतरीन वक्त आपके पास नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह इस वीक में की गई जो शादियां हैं वो बहुत मुबारक साबित होंगी एक्वेरियन के लिए। इनको बहुत इनके लिए अच्छी चीज़ें, अच्छे साइंस बने हुए हैं हॉरोस्कोप में। इसी वीक में अगर आप शादी कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इंशाल्लाह वो आपकी आइडियल लाइफ होगी जो आप इस वीक में शादी करते हैं। बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बहुत ग्रो करेगा बिजनेस आपका और पार्टनरशिप कर सकते हैं, इस हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मज़ीद फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से बहुत अच्छा वीक है, फ़ॉरेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अंदर आप मज़ीद इमिग्रेशन के हवाले से अच्छा टाइम पीरियड है। और जॉब के हवाले से देखा जाए तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपके जॉब के मामलात बेहतर हो रहे हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ये बहुत पॉजिटिव आपका जो एक्वेरियन का इस हवाले से ये इस वीक में आपका हॉरोस्कोप है। अब हम बात करेंगे बुर्जे हौत यानी पाइसिस। इस वीक के अंदर पाइसिस वाले अफराद के लिए क्या चीज़ें नज़र आती हैं। पाइसिस जो है वो सबसे आखिरी बुर्ज है और 12वां बुर्ज कहलाता है और दायरातुल बुरूज इस बुर्ज के बगैर नामुकम्मल है। बुर्ज हौत वाले जो अफराद हैं इनका सितारा मुश्तरी होता है और जदीद नज़रिए के मुताबिक जो इसको स्टार दिया गया है वो सितारा नेपच्यून है। बुर्ज हौत वाले अफराद की 2-3 बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ कि ह्यूमैनिटी से प्यार करने वाले लोग होते हैं और लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना माल ये भी कुर्बान कर देते हैं और मज़हब से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं, बड़ा सुलझो, अमन पसंद, इस तरह के लोग होते हैं। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं जो बुर्जे हौत वालों का जायचा है उनके लिए क्या चीज़ें नज़र आती हैं इस वीक में। तो उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि उनकी मोहब्बत के मामला चल रहे हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में कोई इंसान दाखिल हो चुका है और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें मोहब्बत का अंसर बहुत ज़्यादा नुमाया है। आपकी तबीयत मिजाज इश्क की तरफ माइल है, शेर व शायरी और मीडिया, फिल्में देखना, मूवीज़, इस तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरी बात आपकी जो सेहत के हवाले से है, आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। आपकी सेहत के अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, सेहत के इश्यूज बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दूसरी मैं अहम बात इसमें ये करूं कि आपके जो मामलात हैं पैसे के मामलात को अगर हम देखें तो पैसे के मामलात में आपके जो मामलात हैं वो फ्लक्चुएशन का शिकार है, यानी कि फ्लक्चुएशन हो रही है, पैसे आपके बिल्कुल सेविंग नहीं हो रही, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं और अर्निंग उस हवाले से नहीं है। मज़ीद आप बात करें कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट करने के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, यानी आइडियल टाइम पीरियड अगर मैं इसको कहूँ तो इस टाइम पीरियड को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। इसमें जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपका बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा अगर आप इस वीक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मज़ीद मैं अगर इसमें बात करूं तो प्रॉपर्टी के हवाले से जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, कोई रिसेंटली नज़र आ रहा है कुछ
ٹائم پیریڈ اگر پیچھے چلیں تو کوئی ڈسپیوٹ نظر آ رہا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی قبضہ, اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اس میں آپ کے وہ ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے تو وہ آپ کو فیور مل سکتی ہے, آپ کے حق میں ہو سکتی ہے. اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو گاڑی مت خریدیے گا. اگر آپ اس ٹائم میں گاڑی خریدتے ہیں تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ آپ کے لیے لکی ثابت نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے آپ اس کو فوکس کیجیے گا. مزید آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ایجوکیشن کے جو معاملات اس میں پرابلمس تھی اب وہ امپروو ہونا شروع ہو چکی ہے. اسٹرگل جو آپ کر رہے تھے انشاءاللہ آپ کے لیے اب اچھے نتائج آئیں گے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اب چیزیں بہتر ہوں گی. مزید اس کے اندر دیکھیں تو جن خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی اب اسی ویک کے اندر چانس بنے گا کہ انشاءاللہ ان کو پریگننسی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے مس کیریجز دوبارہ ہونے کا زیادہ خدشہ ہے. اس چیز کو آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے, اس حوالے سے دیکھیے گا. اور باقی آپ کے جو محبت کے معاملات ہیں یعنی محبوب کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اب آپ کی وہ کشیدگی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ اس کو نوٹ کر لیں. مزید آپ کی میرج کے حوالے سے دیکھیں, میرج کے حوالے سے جو چیزیں ایشوز تھے, پرابلمس تھی, رکاوٹیں تھی, اب وہ دور ہونا شروع ہو چکی ہے. وہ آپ کے لیے بہتر ٹائم پیریڈ چل پڑا ہے. انشاءاللہ اس ویک کے اندر شادی کر سکتے ہیں, منگنی کر سکتے ہیں, نکاح کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. مزید آپ کے فارن کے ٹریول کے حوالے سے دیکھیں, فارن میں ٹریول ہوتا نظر آ رہا ہے, ویزا مل سکتا ہے. امیگریشن کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اور جو افراد اب جاب کر رہے ہیں پائسس کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے. جاب کے حوالے سے, جاب کے اندر امپرومنٹ کے حوالے سے, جاب کے اندر ایڈوانسمنٹ, آپ کے نام بڑھے گا, عزت مرتبہ, آپ کو تعریفی اسناد دی جا سکتی ہیں, ایوارڈ دیا جا سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن دوستوں کے ساتھ ایک چیز ضرور نظر آ رہی ہے کہ دوستوں کے ساتھ کچھ آپ کے کلیشز ہو سکتے ہیں, کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوستوں میں کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا اس ویک کا جو ہاروسکوپ تھا. اور انشاءاللہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ پرسنل کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاروسکوپ کے لیے وہ آپ جو ہے نمبر پر کنسلٹ کر سکتے ہیں فیس کے ساتھ. اور لیکن میں نے بہت ڈیٹیل میں تمام چیزیں بتا دی ہیں, لیکن اگر آپ پھر بھی پرسنل کنسلٹیشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ اور اپنا نام, یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. اور آپ فون پر ہی آپ کو کنسلٹیشن دی جا سکتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال